سنم جاوید کی ایک میں آپ کو کارروائی بتا رہا ہوں، وہ مریم نواز کو ہٹ کرے گی اور ساتھ پی ٹی آئی کے اندر ہر وہ کام کرے گی جو علی امین گنڈا پور کہتا ہے، تاکہ اس کی فین فالوئنگ میں بھی نہ کمی آئے۔ پی ٹی آئی عمران کے بعد اگر میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں اس وقت کسی خاندان نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے وہ خان کی بہنیں ہیں۔ نہ خان کی بہنیں مجھے روٹی دیتی ہیں، نہ ٹکر دیتی ہیں، نہ پانی دیتے ہیں، نہ میں کبھی ان سے ملا ہوں، لیکن میرا ضمیر نہیں مانتا کہ میں کہوں نہ ان کے پاس کوئی منسٹری، نہ ان کے پاس کوئی اختیارات، نہ ان کے پاس کوئی پروٹوکول علی امین گنڈا پور اور ان لوگوں کی طرح، تو میں کہوں نہیں جی خان کی بہنیں غلط ہے، میں کیسے کہہ دوں اس کی بہنیں غلط ہے؟ تو اب یہ صاف آپ کو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ ایک گروپ کدھر ہے، دوسرا گروپ کدھر ہے۔ تو سنم جاوید خان کے جانشین مقرر کر رہی ہے، دوسری طرف کہا جا رہا ہے خان کی زندگی کو خطرہ ہے، اللہ تعالیٰ خان کی حفاظت کرے۔ لیکن میرے پاس ایک جو انتہائی معتبر ذرائع سے خبر ہے، خان صاحب اللہ خیر رکھے، وہ جیل میں ان پر کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوگا، لیکن میں یہ امید کرتا ہوں کہ خان کے ساتھ جیل میں کوئی مس ہیپ نہیں ہوگا، مگر یہاں پر ماحول بنایا جا رہا ہے جی خان کا فلاں جانشین ہے۔ اور جہاں تک بات ہے مراد سعید کی سوائے منسٹریاں لینے کے، اور 1.5-2 سال سے پتہ نہیں کس منسٹر ہاؤس میں گھسا ہوا ہے، کس فارم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے کیا قربانی دی؟ قربانی تو پی ٹی آئی کے ورکر نے دی، جس کا گھر تباہ ہو گیا، جو 26 نومبر کو باہر آیا، جو عام دنوں میں آتا ہے، جس کے گھر ریڈ ہوتی ہے، جو جیلوں کی قید و بند کی صورتیں برداشت کرتا ہے، جو ایک آواز پہ باہر نکلتا ہے، باہر لیڈرشپ نہیں ہوتی، تو یہاں مراد سعید کو جانشین بنایا ہوا ہے، واہ! یا اس کی بہنیں جو عدالت جیل کے باہر بیٹھی ہوتی ہیں، تو جانشین مراد سعید، سبحان تیری قدرت۔